اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال امیر المؤمنین علیہ السلام اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ بہت ہی قابل عزت اور قابل قدر برادران عزیز، آج تقوی الہی کے عنوان سے امام المتقین امیر المؤمنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عظیم الشان جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات۔ اللہ اکبر، کیا عظیم جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو تنہائیوں میں چھپے چھپے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، جو چھپے چھپے گناہ کرتے ہو، تمہارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مولا فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، جو چھپے چھپے تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اس سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو آج اعمال کو دیکھ رہا ہے کل کو حاکم بھی وہی ہوگا، کل کو انصاف کی کرسی بھی اسی کے پاس ہوگی، کل کو قلم بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج تو ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں، دنیا میں قوانین کو پامال کرتے ہیں، دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں، کسی کا حق لوٹتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پیسے دے کر بچ جاتے ہیں، کرپشن کر کے بچ جاتے ہیں، ناجائز تجاوزات کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکہ ڈالا، کسی آفیسر کو کرپشن کی رشوت دی، بچ گئی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کل کو جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جاؤ گے، اس وقت وہاں یہ کرپشنیں، یہ رشوتیں، یہ کام نہیں آئے گا، چونکہ کل کو جو ہمارے اعمال کا شاہد ہے کل کو حاکم بھی وہی ہوگا۔ عزیزان، اس مولا کے فرمان اور بہت ساری آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، انسان کی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی معمولی سا خیر انجام دیتا ہے وہ روز قیامت اسے دیکھ لے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو معمولی سا گناہ کرتا ہے اسے بھی دیکھ لے گا۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا یہ یقین محکم ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، میری نیکیاں اور بدیاں اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کل کو میرے اعمال کا حساب ہوگا۔ ہم ایک ایک لمحہ بڑی احتیاط کے ساتھ گزاریں اور ہم اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں، اسے پاک و پاکیزہ بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔